خدشہ کیا آپ کا؟ آپ کہہ رہے کیمپین ہی نہیں بچے گی، اس کا کس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ اور آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے مقتدر قوتوں کی کہ پی ٹی آئی سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی، اس وقت تو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ کوئی اس وقت ایک بحران جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، روزانہ اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی بھی مجھے تو کسی طرف سے آج میں نے تو لکھا ہے کہ اچھا اور کوئی نہیں کر رہا تو سپریم کورٹ ہی کچھ کر دے، حالانکہ یہ کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا، لیکن ہو چکا ہے پہلے 2015 میں 2017 میں راستہ نکالا گیا، سپریم کورٹ کے ذریعے نکالا گیا۔ دیکھیں ہر ایک کی اپنی پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلم لیگ نون ایسا فیصلہ کرے جو ان کے لیے پولیٹیکل سوئسائڈ ہو۔ میں تو پہلے سنسیئرلی یہ کہتا تھا اپریل کے مہینے میں کہ یہ اگر حکومت کر کے 3-4 مہینے ان کی سیاست کا بیڑا غرق ہو جانا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے، آپ کو رزلٹ سے نظر آنا ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اگر میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے طور پر سوچوں تو میرے لیے تو بڑا اچھا ہی حکومت کرتے رہے، میری تو جماعت کی مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ملک کی بہتری ہوگی تو کسی جماعت کی بہتری ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک جو ہے وہ شدید نقصان سے گزرتا چلا جائے اور کوئی انفرادی جماعت جو ہے وہ اس سے بہتر نکل آئے۔ پر اس سب کا حل تو رابطوں میں ہے نا اسد صاحب، کیا کوئی رابطے بحال ہوئے ہیں، بحال ہونے کی امید ہے؟ بیکاز ڈائیلاگ، مل کے بیٹھنا، بات کرنا، اس کے علاوہ وے فارورڈ نہیں ہے، ورنہ مجھے تو خدشہ ہے خدا نہ خواستہ یہ سسٹم کرمبل ایسا ہو کہ پھر ہر کسی کے لیے انگورنیبل ہو جائے گا، کوئی بھی آ جائے، میرے خیال ہے فرشتے بھی اوپر سے آ جائیں تو بڑا ہی مشکل۔ میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میرا تجزیہ بالکل وہی ہے جو اس وقت آپ نے کہا ہے کہ یہ ایسی ہم صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ پھر کسی کے پاس کی بات نہیں رہے گی۔ میں تو بتا چکا ہوں، دیکھیں ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو تو جس سے آگے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ مجھے تو آگے سے کوئی جواب نہیں سنائی دیتا، مجھے تو جواب یہ سنائی دیتا ہے ہم ایف آئی آر کر دیں گے، ہم بند کر دیں گے، ہم پکڑ لیں گے۔ یہ ایسی باتیں 70 سال پہلے بہت ہو چکی ہیں، کتنی یہ کامیاب ہوئی وہ ساری پاکستان کی تاریخ جانتی ہے۔ میثاق معیشت کی بھی شہباز صاحب نے 13 تاریخ کو آفر کی، obviously وہ آپ نے ریجیکٹ کر دی۔ خان صاحب نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ پیسے لے کے آئے، پھر ہم بات کریں گے۔ obviously ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا رسپانس سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے آفر کی، دوسری دفعہ صادر رفیق صاحب نے اسمبلی کے اندر آپ لوگوں کے جو سینٹ تھا غالباً، جہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ بیٹھے بات کریں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کمزور کر سکتی ہیں، ختم نہیں کر سکتی، سو بیٹھ کے بات کریں گے، سیاسی جماعتوں کی بقا اسی میں۔ اس پہ بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے، تو اگر وہ کہتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آگے سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں وہ جو میثاق کی معیشت ہے وہ تو ایک مذاق ہے، وہ بہت عرصے سے شہباز شریف کر رہے ہیں، اس کا نسا رہنا پیر ہے۔ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میثاق کی معیشت جو ہے وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ بعد میں کریں گے، پہلے مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کا تو میثاق کی معیشت کرا دینا، ان کی آپس کی ختم نہیں ہوتی، فیصلے نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب صادر رفیق بات کر رہے، صادر رفیق کا جتنی بات آپ نے مجھے کوٹ کی ہے میں تو 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ساتھ بیٹھ کے ہم موسم کا حال تو نہیں ڈسکس کریں گے نا۔ ہم آپ کے ایجنڈا پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ ڈسکشن، یہ چیز ہو تو ایجنڈا کے اوپر لائیں تو ڈسکشن شروع ہوگی۔ آپ ہمیں کاؤنٹر آفر کر دیں کہ اچھا نہیں یہ نہیں، اب یہ ہو سکتا ہے مانے، ہو سکتا ہے نہ مانے، لیکن مجھے ابھی تک پولیٹیکل انیشیٹو وہاں پر نظر نہیں آتا۔ صادر رفیق جیسے لوگ جو ہیں، ایاز صادق ہیں اور لوگ ہیں ان کے جو عمومی طور پر سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے، لیکن شاید اس وقت ان کی پارٹی میں ان کی بات اتنی نہیں سنی جا رہی۔ کیا اس وقت جو گیم ہے وہ سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں ہے بھی اسد عمر صاحب کے نہیں؟ کیونکہ پنجاب کے اندر بھی خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے میں تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا، ہمیں کہا گیا نہیں کر سکتے۔ آج کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہے یا پولیس ہے، ہم انہیں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ تو اس وقت جو گیم ہے کیا یہ سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں ہے بھی؟ ان کے پاس اتنا مینڈیٹ اس وقت ہے کہ وہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر بھی سکے؟ دیکھیں یہ تو کرنے کی کوشش کریں گے تو جب پتہ چلے گا۔ اپنے خان صاحب تو صرف وہی ریپیٹ کرے تھے جو ان کو کہتے ہیں لوگ، یہ ادارے والے لوگ، یہ جو جن کی وہ بات کی پولیس والوں کی، ان کی وہ کہتے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، کہتے وہ یہی ہیں، بلکہ سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ پرویز خٹک صاحب کی بات ہوئی تھی کسی کے ساتھ، تو ان کے سیاسی جو حریف ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں چلیں، لیکن یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں، تو ہم پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تو خان صاحب تو صرف یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے، وہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے
वो पता चल जाएगा। आपके इल्म में है कि आसिफ साहब के केपी के अंदर भी कुछ इस तरह से पर्चे करने लगे हैं? गालिबन ये खबर मैंने सुनी है, आप इसकी तस्दीक तरदीद कर सकते हैं कि भाई ये जो बगावत के पर्चे शायद मौलाना फजल रहमान के पुराने बयानात निकाल के और पीडीएम की क़यादत के पुराने बयानात निकाल के, तो वो हिसाब कहीं वहां ना बराबर कर दिया जाए, ऐसी कोई सोच है पीटीआई के अंदर? क्योंकि सुबह से ये खबरें मैं सुन रही हूँ, इसकी तस्दीक तरदीद आप कर सकते हैं कि ये कहीं डिसाइड हुआ है? ये जी, इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही थी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर बातचीत बिल्कुल हो रही थी और बात बिल्कुल सादा सी थी कि अगर उसी इल्जाम के ऊपर अगर ये बात गलत है जिसके ऊपर पर्चा कटना चाहिए और गिरफ्तारियां होनी चाहिए, तो फिर दो मुख्तलिफ लोगों के लिए दो मुख्तलिफ असूल तो नहीं हो सकते ना, सबके लिए एक ही असूल होना चाहिए। बट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। हमारा तो पूरा केस ही है जो उस वक्त मैंने प्लीट किया कि भाई सियासी क़यादत जो है उस पर बगावत और गद्दारी, ये लेबल्स ना पहले कभी स्टिक किए ना भी करेंगे और ये सारा एक फार्स है। सो इसका क्या जवाब सर ये है कि आप भी दूसरे सूबों में जवाबी ये ऐसे मुकदमात कर दें क्योंकि हमारे साथ ये हो रहा है, बजाय इसके कि इसको हम कहें कि ये नहीं होना चाहिए? टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। हाँ देखें, जिस वक्त मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं इससे ज्यादा क्या वाज़ेह बात करूं, मैंने पहले जो की है मेरी उठा के पिछले 3 दिन की आप ट्वीट्स उठा के देख लें, मैं बार बार ये कह रहा हूं। लेकिन ये सब जो है जो खराब नजर आ रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं कि शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और इसमें नुकसान सबका होगा। कोई ये ना समझे कि उसका नुकसान नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। तो इसका हल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो मेरी हमेशा से प्रेफरेंस ये रही है, मैंने हमेशा ओपनली पब्लिकली हमेशा ये कहा है कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए, दूसरे इदारों के ऊपर नहीं रिलाई करना चाहिए। लेकिन अगर सियासतदान नहीं निकालेंगे और कोई और भी नहीं निकालेगा तो फिर तो सिर्फ उनकी तबाही है और तो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ, क्योंकि पंजाब के अंदर भी जो छापे पड़ रहे हैं पीटीआई की जानिब से, जो हुकूमत की जानिब से पीएमएलएन के लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हालांकि आप 25 जुलाई के एस्पेक्ट से काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसे कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है कि आप हम पे केस बनाएं, हम आप पे केस बनाएंगे, ताकि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाइयां होती हैं तो जिन सूबों में हमारी हुकूमत है वहां पे हम जवाबन कार्रवाइयां करेंगे। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये सब इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, क्या किसी ने सोचा भी है? हैज समवन थॉट दिस थ्रू? आई एम क्लूलेस। पता नहीं, शायद आप लोग बैठ के पार्टी में सोचते हो कि भाई कहां जा रही है बात। नहीं, मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूं ना, मैं तो ऑन एयर कह रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं, मैं कह भी रहा हूं। मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप बशमूल इमरान खान, असद उमर, परवेज खट्टक, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी एटसेट्रा 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 सब पे पर्चे करते चले जाएंगे, बिल्कुल जाली सियासी पर्चे करते रहेंगे, तो वो जो है वो दे विल टर्न दी अदर चीक। ये रियल लाइफ में होता नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां पर ये कहने के बजाय कि अच्छा ठीक है तुम काटो पर्चे, हम तुम पे काटेंगे, तुम हमें पकड़ो हम तुम्हें पकड़ लेंगे, मैं कह रहा हूं कि ये हो तो जाएगा लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं होगी। ये मुल्क के लिए खराबी पैदा हो रही है और शदीद खराबी पैदा हो रही है। और मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो तमाम लोग, जो तमाम इदारे जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो शायद अभी तक पूरी सोच नहीं सके, समझ नहीं सके कि इससे मुल्क को कितने शदीद नुकसानात होने जा रहे हैं। और उसकी वजह मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे तो कहीं से कोई इनिशिएटिव ही नहीं नजर आ रहा।